फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग आई डू दिस। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम अली है। ये एक बहुत ही फट्टू तरह का लड़का है। अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश है। इसकी वजह से इसके बेस्ट फ्रेंड जेल के अंदर होता है और इसके माँ बाप इस पर तवज्जो नहीं देते। इसके बाप के ऊपर कर्जा होता है और इसकी माँ की गाड़ी के अंदर से एक लाश निकलती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिक अपने घर के अंदर आता है। रिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। वो देखता है कि उसकी माँ सुसाइड करने की कोशिश की है और साथ ही साथ वहाँ पे एक नोट भी रखा हुआ है। वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। एम्बुलेंस वाले इसकी माँ को लेके जाते हैं। पुलिस वाला इसके पास आके इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी इनकी नज़र एक लेटर पे पड़ती है। इस लेटर में लिखा होता है कि उमर बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम रमज़ान की माँ के साथ अफेयर था और तुमने दोनों के बीच में इंटीमेट सीन भी हो चुके हैं। और इसके बाद हमें फिर से उमर को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। पुलिस वाले को हैरानी होती है कि इस पिट्टू से लड़के ने एक औरत को पेल दिया और वो वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उमर का एक भाई भी होता है और एक बहन भी। उसकी बहन एक स्ट्रीट डांसर होती है और उसकी माँ एक वर्किंग वूमेन होती है जो अपना सारा दिन शराब पी के गुजारती है। इसका एक बाप भी होता है जिसको अपने बेटे की बिल्कुल ही परवाह नहीं। वो सारा दिन जुए में खेल पैसा अपना उड़ा देता है। वो अपने बेटे को सेक्स एडवाइस भी देता है। ये बिल्कुल एक अजीब फैमिली होती है। दरअसल ये कॉमेडी मूवी है, इसीलिए इसमें आप लॉजिक मत ढूंढिए, बस एंजॉय कीजिए। इसके बाद उमर एक क्लब में जाता है और क्लब के ओनर से कुछ पैसे उधार लेके जुआ खेलता है। इसके बाद हमें उमर को दिखाया जाता है जो रास्ते में जा रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात उसकी एक औरत से होती है। वो उसके घर में जाता है। वो देखता है कि ये औरत एक लॉलीपॉप चूस रही होती है और इसको एक बड़े लॉलीपॉप की ख्वाहिश होती है। इसीलिए उमर बगैर शर्माए अपना लॉलीपॉप उसे पेश कर देता है क्योंकि बड़ों की बात को टालना गलत है और वो उमर का लॉलीपॉप चूस लेती है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है। वो रमज़ान को बताता है कि आज मैंने एक औरत को अपना लॉलीपॉप दिया। रमज़ान एक फट्टू इंसान है। वो अपना लॉलीपॉप से हिला ही रहा था कि तभी वहाँ पे रमज़ान की माँ आ जाती है और रमज़ान को कमरे से जाने को कहती है। इसके बाद वो कहती है कि तुमने वाकई में किसी को अपना लॉलीपॉप पेश किया? इस पे उमर कहता है हाँ। इसके बाद वो कहती है तुम मुझे ज़रा दिखाओ तो सही कि तुम्हारा लॉलीपॉप कैसा है। और इसके बाद उमर उसको भी अपना लॉलीपॉप दे देता है। उमर बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसका लॉलीपॉप दो लोगों ने लिया था और दोनों ने इंजॉय की। इसके बाद उमर को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज में चला जाता है। उमर के साथ रमज़ान भी होता है। वो रमज़ान को नहीं बताता कि उसने उसकी माँ को लॉलीपॉप दिया। तभी एक लड़का उसके पास आता है। ये एक गैंगस्टर होता है। वो कहता है कि सुना है कि तुम्हें आयशा बहुत पसंद है। वो कहता है हाँ। वो कहता है कि तुमसे नहीं पटेगी। इसको कहता है कि अगर पटा दो तो इन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है और जल्द ही उमर को एहसास होता है कि उसने ये शर्त लगा के बहुत ही गलती की क्योंकि उसने जिससे शर्त लगाई ये गैंगस्टर है और अगर ये हार गया तो ये पैसे उसे कहाँ से देगा। वो लेडीज़ वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे एक औरत आती है और उसे आयशा को पटाने की एडवाइस देती है। वो कहती है कि आयशा के बॉयफ्रेंड को सबसे पहले रास्ते से हटाओ, जो कुछ भी आयशा को पसंद है वो करो। उमर उसकी एडवाइस सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है और आयशा को पटाने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि आयशा की लड़ाई उसके बॉयफ्रेंड से हो रही है। उमर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। उमर भरपूर कोशिश करता है कि उसे पटा सके लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। इससे पहले वो आयशा से और बातें करता है। वहाँ पे आयशा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और आयशा को किसी और लड़के के साथ बात करता हुआ देख के वो उमर को एक पंच मारता है और वहाँ से जाने को कहता है। उमर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आयशा को ये देख के बहुत बुरा लगता है। वो उमर से एक फ्यूनरल पे चलने के लिए कहती है। उमर को इस चीज़ का इंतज़ार था क्योंकि इसी तरह के फ्यूनरल में ही वो आयशा से बातचीत करता है। वो अगले दिन उसके साथ फ्यूनरल पे चला जाता है और ये दोनों गाड़ी में बैठ के अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी को पीछे से एक फादर टक्कर मार देता है। ये लोग किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे और पासिस की बात कर रहे थे। फादर इनके पास आता है और इनसे माफ़ी कहता है और कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करा दूंगा। इसके बाद उमर एक क्लब में जाता है और उसके ओनर से पासिस मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हें पासिस दे दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे लिए एक गुड़िया किसी को दे के आनी होगी। वो ऐसा ही करता है और कुछ गुड़िया अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो अपने घर आता है और गाड़ी मांगता है लेकिन उससे
گاڑی نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد وہ رمضان کی ماں کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے تھوڑی انسسٹ کے بعد گاڑی دے دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس گاڑی کا انتظام ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اس کی فرینڈ آتی ہے، وہ کہتی ہے تو پٹنے والا، تو بہت برا تیل لگے گی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں گاڑی تو تمہیں دے دوں گی، لیکن تمہیں رمضان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کو رمضان کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ یہ لوگ پاس لینے جاتے ہیں، لیکن پاس والے نے یہ بیوقوف بنایا، انہیں وہیں سے ایک یس ڈیڈی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور عمر دیکھ کے حیران ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کا ڈیڈی ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک کافی شاپ میں جا کے کافی پیتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ ان کی ساری ڈیٹ برباد ہو چکی تھی۔ اگلے دن عمر کی موم اسے ڈانٹتی ہے اور اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ فادر بھی آتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں۔ فادر کی اپنی بیٹی کو عمر کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور یہ دونوں کمرے میں تباہی مچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد عائشہ کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ جس کے دل میں اب عمر کے لیے فیلنگز جاگ رہی ہوتی ہیں۔ عمر کو گراج سے فون آتا ہے کہ اس کی گاڑی خراب ہو چکی ہے اور ہم آپ کو کچھ دنوں کے لیے ایک نئی گاڑی دے رہے ہیں۔ عمر خوش ہوتا ہے اور اس گاڑی میں ڈیٹ مارنے چلا جاتا ہے، لیکن تبھی اسے پولیس والے پکڑتے ہیں اور اس سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتے یہ گاڑی میری نہیں بلکہ فادر نے مجھے دلائی ہے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فادر نہیں مل رہے اور اس گاڑی کے اندر ایک لاش بھی ہے۔ اس کے بعد فادر نے ایک وکیل بھیجا تھا تاکہ عمر کو بچا سکے۔ وہ وکیل کسی طریقے سے عمر کو بچا لیتی ہے، لیکن سارا الزام عمر کے باپ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اسی گاڑی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہ عورت ایک پانی پی لیتی ہے۔ دراصل اس پانی کے اندر ڈرگس تھے اور اس کا اثر اس پہ ہونے لگا تھا۔ وہ عمر کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عمر وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس پانی کے اندر ڈرگس ہے، اگر یہ اسے سب کو دے دے تو فائدہ ہوگا۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بہن وہاں پارٹی کر رہی ہے اور یہاں بہت سی عورتوں کو بلایا ہوا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے اگر پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو ان سب کو ڈرگس دے دیتا ہوں۔ دراصل اسے پیسے اس لیے چاہیے کہ اگر وہ شرط ہار جائے عائشہ کو پٹانے کی تو اس کو پاس کم سے کم پیسے تو ہوں، اس لیے وہ سب کو وہ پانی پلا دیتا ہے اور وہاں پہ سب کو بلا لیتا ہے۔ رمضان نے وہاں پہ اپنی ماں کو بھی بلا لیا تھا۔ رمضان کی ماں عمر کو دیکھ کے اس کے ساتھ گیند بلہ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عمر سمجھ جاتا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے، اس لیے وہ اسے ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے اور اپنے دوست کو فون کر کے بلاتا ہے تاکہ وہ اسے روک سکے۔ اس کے دوست کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے انداز میں۔ یہ دیکھ کے وہ عورت اس کے گھٹوں پہ ایک ہتھوڑا مار دیتی ہے اور تبھی عمر عائشہ سے اپنے پیار کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک کمرے میں لے کے جا کے عائشہ کے ساتھ پرپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کس کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پہ رمضان کی ماں آ جاتی ہے اور رمضان کا بھانڈا توڑ دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ گیند بلہ کھیلا ہے اور تمہارے ساتھ چڑی چھکا کھیلنا چاہتا ہے، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بات سن کے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ اس کے سامنے عمر کی ساری اصلیت آ گئی تھی اور وہاں پہ وہ گینگسٹر بھی آ جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عمر نے اسے پٹانے کے لیے شرط لگائی تھی۔ وہ عمر کو ایک تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، لیکن وہ تھپڑ ایک پولیس والے کو لگ جاتا ہے۔ وہ پولیس والا یہاں پہ ریڈ مارنے آیا تھا کیونکہ یہاں پارٹی کا پرمٹ نہیں تھا۔ وہ عمر کو چھوڑ کے باقی سب کو اریسٹ کر لیتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ عمر نے وہاں کچھ پیسے جمع کر لیے تھے، وہ ان پیسوں سے رمضان کی موم کی بیل کرا دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ رمضان کی بیل کراتا ہے اس کے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ عائشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ وچ ہیو آئی ڈن۔ اس پہ عائشہ کہتی ہے کہ میں تم سے واقعی میں پیار کرنے لگی تھی، لیکن تم نے میری زندگی کے لگا کے رکھ دی ہے۔ اس پہ عمر اس سے معافی مانگتا ہے۔ اس کے بعد عمر اپنے گھر جاتا ہے، وہاں پہ اس کو اس کے باپ کا فون آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میرے پیچھے پولیس والے لگے اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا، کمینے گھر میں عمر یہ سب سے تنگ آ گیا تھا اور وہ اس بات کا کنفیشن اپنے چرچ میں جانے کرتا ہے۔ وہ چرچ میں کنفیشن کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ فادر اس کا گلا پکڑ لیتا ہے کیونکہ یہ رمضان کی ماں اسی کی بیوی تھی۔ عمر کسی طریقے سے اپنی جان بچا کے چرچ سے باہر نکلتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر جاتا ہے وہاں پہ رمضان کی ماں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عمر اپنی غلطیوں کو سمجھ چکا تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رمضان کی ماں سے بریک اپ کر لیتا ہے اور انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے کیونکہ کہانی کی شروعات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں نے سوسائڈ اٹمپٹ کی تھی اور اس کی نے سوسائڈ اس لیے اٹمپٹ کی تھی کیونکہ اسے ساری اصلیت عمر کی پتہ چل چکی تھی۔
اس کے بعد وہ اپنی ماں سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے میں رسپانسبل بنوں گا اور اپنی ساری غلطیوں کی ذمہ داری لوں گا، بس آپ مجھ پہ ایک بار بھروسہ کیجیے۔ اس کے بعد عمر اس وکیل کے پاس جاتا ہے اور وکیل سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر آپ میرے دوستوں کی بیل کروا دیں تو میں آپ کے ساتھ 1 سال کے لیے کام کروں گا بغیر کسی پیسوں کے۔ یہ آفر سن کے وکیل مان جاتی ہے اور اس کے دونوں دوستوں کی بیل کرا دیتی ہے۔ بیل ملنے کے بعد اس کے دوست خاموشی سے اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتے کیونکہ وہ اس سے ابھی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ناراض تھے۔ اس کے بعد عمر اپنے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے۔ اس ہاسپٹل میں وہ عائشہ کو بھی دیکھتا ہے جو کہ وہاں ریسیپشنسٹ کے اندر جاب کر رہی تھی۔ وہ اپنی بہن سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اس نے اس کی بہن کی ساری سہیلیوں کو نشے والا پانی پلایا تھا اور اپنی ماں سے بھی وعدہ کرتا ہے اور ان کی ہیلپ کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ عائشہ کے پاس جاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے اور کس کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ کہانی کا انت ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی۔